جی تو ناظرین، پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین مرحلے پہ منزل پہ آن پہنچا ہے۔ 600 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کا اطلاق ہوگا اگر ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، جو کہ آئندہ 1 یا 2 دن میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں زاہد عباس نقوی آفیشیل، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اپنے پروگرام میں کہ پاکستان میں آئندہ چند دنوں میں غریب کی جو زندگی ہے وہ کس طرح سے بدتر سے بدترین ہونے والی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زاہد عباس نقوی آفیشیل۔ ناظرین، جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے علاوہ دوسری کوئی کارکردگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ موجودہ حکومت جو کہ بہتری اور اکانومی کو بہتر کرنے کا نعرہ لگا کے پاکستان میں برسر اقتدار آئی تھی، 10 مہینے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید ہم نے تو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں غلطی کر دی، اور پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا کہ جی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ معاملات اس قدر شدید ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر اسحاق ڈار صاحب، جن کو کہ اکانومی کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے، ان کو آپ ملک میں لے کر آئے۔ جب آپ ان کو ملک میں لے کر آئے تو یہی کہا گیا کہ ایک ہی دن میں 10 روپے ڈالر جو تھا وہ کم ہو گیا۔ تو ڈار صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جی کہ میرے آنے سے پاکستان کا ایک ہی دن میں اربوں روپے کا جو قرض ہے وہ کم ہو گیا، لیکن گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں 25 روپے ڈالر کی قیمت میں اضافہ، اور پھر بھی وہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر دستیاب نہیں ہے، یہ بلیک میں مل رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کو ایک تجربہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جس بندے کو کام کرنا آ جاتا ہے اس کی یا تو چھٹی کروا دی جاتی ہے، اور یا پھر اس کو چھٹی پہ زبردستی بھیج دیا جاتا ہے تاکہ کہیں یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں میں پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کا کڑا ترین اور مشکل ترین IMF کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں پاکستان کو سخت ترین شرائط پہ آئندہ قرضے ملیں گے۔ اگر ہم یہ قرضے لیتے ہیں تو بھی ہم برباد اور مرتے ہیں، اور اگر نہیں لیتے تو پھر حالات جو ہیں وہ سری لنکا والے ہونے والے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سری لنکا میں معاشی بحران آیا، پھر ان کی عوام سڑکوں پہ نکل کر آئی اور ہر چیز تہس نہس کر دی۔ لیکن الحمدللہ ہماری عوام اتنی ٹھنڈی ہے کہ جس طرح وہ ہم پرانے زمانے میں وہ بادشاہ والا قصہ سنتے تھے کہ انہوں نے چھتر بڑھا کے 2 سے 4 کر دی، انہوں نے کہا جی آپ 4 کی بجائے 8 بھی کر دیں لیکن بندے زیادہ کر دیں تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ نہ لگے۔ تو ناظرین، یہ ہے ہماری بدقسمتی اور بدحالی کی افسوسناک داستان۔ دوسری جانب حکومت کے جو بڑے حامی تھے، جو بڑے صحافی تھے، جس طرح کے حامد میر صاحب تھے، حامد میر صاحب نے گزشتہ دنوں اپنے شاہ زیب خانزادہ کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ کس طرح سے موجودہ حکومت اپنے لیے موت کا گڑھا کھود رہی ہے۔ جو ان کے وزراء اور وزیر مشیر اس چیز پہ وہ آمادہ ہو چکے ہیں، بلکہ قائم و دائم ہو چکے ہیں کہ ہم نے 3 مہینے میں یعنی کہ 90 دنوں میں ہم نے الیکشنز نہیں کروانے۔ اگر یہ الیکشنز نہیں کرواتے تو پاکستان کے آئین میں یہ تحریر ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر اندر آپ نے دوبارہ انتخابات کروانے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک کہ کوئی بہت بڑی کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے، کوئی زلزلہ یا طوفان نہ آ جائے جس سے الیکشنز کا انعقاد ممکن نہ ہو، تو آپ الیکشنز کو پینڈنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن موجودہ حکمرانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف، الیکشن کا نام سنتے ہی ان کے کان لال ہو جاتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور پنجاب میں سڑکوں پہ ذرا چکر لگائیں تو ان کو اندازہ ہو کہ پاکستانیوں کی اور خصوصاً پنجابیوں کی آپ کی حکومت نے باں باں کروا دی ہے۔ اور ناظرین، ہو واقعی یہی رہا ہے۔ اب موجودہ حکومت کے پاس نہ ہی تو کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے جس کو سنگھا کے وہ عوام کو بیوقوف بنا لیں یا اس چیز پر آمادہ کر لیں کہ اس مرتبہ ہمیں ایک اور موقع دیں، ہمیں ایک اور چانس دیں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں پاکستان کی تقدیر بدل سکیں، کیونکہ آپ آلریڈی اس ملک پر 3 مرتبہ مرکز میں اور بے پناہ مرتبہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 1-2 مرتبہ کی تو سمجھ لگتی ہے۔ آپ عمران خان کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی 3.5 سال میں عمران خان نے کیا کیا۔ بھائی
آن دا ادر ہینڈ آپ بتائیں کہ 30 سالوں میں آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ وہ آنکڑے جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اکانومی کے، وہ تو سارے کے سارے فیک تھے، اور جب عمران خان نے آ کے ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کی اکانومی کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کے اوپر ایلیگیشنز آپ کیا لگا رہے ہیں؟ عمران خان پر آپ ایلیگیشنز یہ لگا رہے ہیں کہ جی یہ عوام کو سبسیڈائزڈ پیٹرول دیتا رہا ہے، بچت کرتا رہا ہے، عوام کے پیسے بچاتا رہا ہے۔ پھر آپ یہ عمران خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر رہا تھا، ان کو بریک کر رہا تھا۔ یار آئی ایم ایف کے ساتھ اتنے ایگریمنٹ کرنے کے بعد ایک ایک کر کے ہم نے اپنی ہر چیز گروی رکھ کر بھی آج اس ملک اور قوم کی صورتحال میں بہتری نہیں لا سکے، تو کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آئندہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ تو ناظرین، انتہائی تشویشناک حالات ہیں۔ یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک میں کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز سٹاک کرنا شروع کر دیں، لیکن یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس ملک کی بدقسمتی ہی یہی ہے کہ یہاں پر رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی اس سے پہلے لوگ خوراک ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں تاکہ مہنگے داموں بیچی جا سکے۔ تو آپ یہ امیجن کریں کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان میں یہ جو معاشی بحران ہے یہ مزید شدت اختیار کر جاتا ہے تو عام پاکستانی کہاں جائے گا؟ سرکار کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کی جائے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ آلریڈی آپ دیکھیں کہ مہنگائی 500% بڑھا دی ہے، سیلریز آپ 10% انکریز کرتے ہیں، تو سرکاری ملازم پہلے بھی قربانی دیتا رہا ہے۔ جس طرح سے گزشتہ دنوں میں ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ ایک جوک پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ شیر نے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جنگل میں مشکل حالات ہیں تو قربانی دینی چاہیے، تو انہوں نے ہرن کو بلایا، پھر بندر کو بلایا اور کہا کہ آپ جو 2 روٹیاں کھا رہے ہیں اپنی ایک ایک کر دیں، تو شیر کو انہوں نے کہا کہ ہر مرتبہ قربانی ہم نہیں دینی ہوتی ہے، تو شیر نے فرمایا کہ قربانی عوام نہیں دینی ہوتی ہے، حکمران قربانیاں نہیں دیتے۔ تو ناظرین، یہ سیم صورتحال سچویشن ہے ہمارے حکمرانوں کی بھی کہ انہوں نے قربانی کا بکرا صرف اور صرف اس عوام کو سمجھ رکھا ہے۔ لیکن کب تک یہ معاملات چل سکتے تھے؟ جب تک یہ چل سکتے تھے انہوں نے چلا لیے ہیں، اب آگے چل کے مزید مشکل جو ہے اس کو برداشت کرنے کو عوام تیار نہیں ہے۔ تیار اس لیے بھی نہیں ہے کہ مجبوری ہے، کیا کریں؟ اب آپ انٹل انلیس کتنا کو پریشرائز کر سکتے ہیں، اپنے بجٹ کو کتنا کچھ جو ہے وہ شرنک کر سکتے ہیں، کتنا کچھ سمارٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بھوکے تو نہیں، اپنے سامنے آپ کی فیملی والے اگر بھوکے مر رہے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور ایٹ دا اینڈ جو حالات ہیں وہ سری لنکا والے ہوں گے۔ انڈیا جس کو ہم دشمن ملک سمجھتے تھے، جس کو ہم تانے دیتے تھے غربت کے، وہ ہم سے کہاں آگے نکل چکا ہے، اور اس کی وجہ ہے صرف اور صرف ڈیموکریسی، جو کہ وہاں پہ نہ صرف موجود ہے بلکہ قائم و دائم بھی ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو دور نہیں، صرف یہ ہمارے ہمسایہ ملک سے سیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس قدر بہتر پرفارم کر رہے ہیں، اور حالات ان کے انڈاؤٹڈلی پوری دنیا میں اکنامیکل کرائسس ہے اور حالات مشکل ہیں، لیکن وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ سیریس ہیں اپنے معاملات کو سلجھانے میں، اور ہماری گورنمنٹ سیریس ہے کہ عمران خان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے وزیر مشیر صبح سے شام تک اس چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر میڈیا پہ بیٹھ کے صرف عمران خان للکارتے اور پکارتے ہیں کہ شاید عمران خان کو پکڑنے سے یا عمران خان کو کنٹرول کرنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے، جو کہ بالکل ایک امپاسبل بات ہے، نہ ہی تو یہ ممکن ہے، کیونکہ عمران خان نے کوئی اکانومی کو اپنی جیب میں ڈال کے، وہ جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے تھے کہ وہ جاتے ہوئے ساری بجلی شاپر میں ڈال کے لے گیا ہے، تو عمران خان کوئی اپنی اکانومی جیب میں ڈال کے نہیں لے گیا۔ عوام کے ساتھ ظلم کی انتہا ہونے والی ہے اور حالات مزید سخت ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ الیکشن سر پہ ہیں تو دیکھنا یہی ہوگا کہ عوام اپنا بدلہ کیسے لیتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا بیش بہا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ حالات سخت ہیں۔ اللہ حافظ۔